اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کے دن کی مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو شاید آپ کو مختلف ذرائع سے کسی اور ذرائع سے معلوم ہوئے گی ہو کہ پاکستان میں تقریباً ایمرجنسی کی جیسی کیفیت اس ٹائم موجود ہے اور فوج جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پر۔ راولپنڈی تو نہیں، اسلام آباد کی سڑکوں پر زیادہ فوج گشت کر رہی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کورونا کی جو یہ خطرناک ترین لہر ہے اس کے اندر پاکستانیوں نے اس کو مذاق بنایا، یعنی کہ جو ہمارے عوام ہیں اور خاص طور میں اس کے اندر یہ جو ہمارے معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، یہ جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے تو اس کو بالکل جسے کہتے ہیں لفافہ بنایا ہوا ہے۔ اور نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گٹے سے گٹا ملا کے اور کندھے سے کندھا ملا کے اور کھوے سے کھوا ملا کے جماعت ادا کر۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اجتماعی خودکشی کی طرف یہ جو ہمارے مولوی ہیں کیوں راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب کے اندر مسلمان نہیں رہتے جب ادھر انہوں نے سوشل ڈسٹنس کر دیا، مکہ مکرمہ میں سوشل ڈسٹنس کر دیا، مسجد نبوی میں سوشل ڈسٹنس کر دیا، ملیشیا جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ان کی مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹنس ہو گیا، لیکن یہاں کا مولوی پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہ اجتماعی خودکشی، یاد ہوگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاکستان کے اندر جو ہے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جن کے ایمان جو ہوتے ہیں ذرا سے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا کوئی بہانہ تراشتے ہی رہتے ہیں۔ وہ یاد ہوگا کہ ایک انور مقصود صاحب ہیں جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں اور کسی غالباً لاہور کی کسی یونیورسٹی کے اندر وہ پروفیسر بھی ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ڈر لگتا ہے مجھے مولوی سے، یعنی کہ ایک نو مسلم شخص جو ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر مولوی سے لگتا ہے کہ کہیں میں دوبارہ غیر مسلم نہ ہوں۔ تو بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو کرونا کی تیسری لہر کو ایک مذاق بنایا ہوا، 17,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، یعنی کہ اگر کوئی ایک اچھا شخص جو سمجھدار ہے گا، اگر وہ مسجد کے کنارے کے اندر یا کونے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا بالکل آگے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں اس کو تکلیف کیا ہے کہ اتنی بڑی مسجد ہے اور معذرت کے ساتھ فجر کی نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 افراد ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں بھی 20 سے 25 ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے اندر 40-45 ہوتے ہیں، مغرب تقریباً گھر میں پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز میں ذرا سا رش ہو جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں نے تراویحاں پڑھنی ہیں۔ لیکن ایک دوسرے پہ گھسنے کی، مجھے 15 بندے بھی ہیں تو ایک دوسرے پہ گھسنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ تو اس وجہ سے جو کرونا کی جو تباہیاں ہیں یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک کافی عرصے پہلے انڈیا کے بارے میں بتا چکا تھا کہ انڈیا کے اندر حالات بہت برے ہیں، لیکن چکر یہ تھا کہ انڈیا نے اپنی جو سوشل ویب سائٹیں ہیں وہ بند کی ہوئی تھی، انٹرنیٹ کے اوپر ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ادروائز انڈیا کے اندر یہ تباہی کوئی 2 دن کی نہیں ہے، تقریباً 3 مہینے سے وہاں پہ مچی ہوئی ہے، جن کو ان کا میڈیا چھپاتا رہا ہے اور سب اچھا کی گردان کرتا رہا ہے۔ بیچ میں ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایک دم ہی یہ نہیں ہو جاتا کہ 5 سے 7 دن کے اندر بندے کے اندر یہ ہو جائے اور 5 سے 7 دن کے اندر وہ کرونا کے اندر مبتلا ہو گیا اور 10 سے 15 نہیں، یہ کم سے کم مہینے تک تو بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کرونا کہ جراثیم جو ہیں وہ میرے اندر صلاحیت کر چکی ہیں، کیونکہ میں خود اس اسٹیج سے گزرا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں خود کرونے کا پیشنٹ رہا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کرونا کم سے کم 20-25 دن تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کے اندر وہ جراثیم آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا آپ کی سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بخار اور کھانسی ہو، اور ایک اور بھی اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بلغم آئے گا وہ گوند کی طرح کا آئے گا، جیسے گوند ہوتی ہے نا جس سے کاغذ چپکاتے ہیں، تو بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی جو ہوتی ہے کہ شروعات کی سٹیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگر بندہ کاؤنٹر کر جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کاؤنٹر نہ کرے یعنی کہ تو پھر اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ SOPs پہ کیا عمل کرتے ہیں، وہ تو ان باتوں پہ ہی کان نہیں دھرتے، وہ تو یہی کہتے ہیں نہیں جی کرونا تو کوئی شے ہی نہیں،
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہدایت دے۔ انڈیا کے حالات میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی، یعنی کہ میرے پاس یہ تصاویر موجود ہیں، لاشیں پڑی ہوئی، اور آکسیجن کی وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ ایسے میں پاکستان نے حاتم طائی والا رویہ اپناتے ہوئے جناب ان کو پیشکش کی، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر حالات یہی رہے تو 2 ہفتے کے بعد پاکستان میں بھی آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان جو ہے اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جو آکسیجن گیس ڈیولپمنٹ والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وافر مقدار میں آکسیجن بنانا شروع کر دیں اور ڈمپ کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ رکھنا اور اسٹوریج اپنی جو اسٹور کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا لیں، کیونکہ بہرحال 2 سے 3 ہفتے کے بعد پاکستان کے اندر اگر یہی حالت رہی تو یہ دیکھیے گا کہ یہ عید کے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہمارے عوام کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے تاکہ وہ بھی اس کے SOPs کے اوپر عمل کرے، اور جسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ یار ایک ملک کا وزیر اعظم آپ کو آ کے اپیل کر دیتا ہے کہ خدا کے لیے ماسک کا استعمال کریں، اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سڑکوں پہ اور یہ گاڑیوں میں ماسک کیوں نہیں پہن رہی، سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب، تو شہباز شریف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باہر آ چکے ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہ بھی ابھی دوبارہ کراچی کا دورہ جو تھا وہ ختم کر کے کرونا کے ڈر کی، کرونا کا کوئی ڈر نہیں تھا، دراصل وہ اس نے کہا کہ کہیں میری سیٹ پہ قبضہ نہ ہو جائے، تو وہ اس لیے وہاں سے بھاگی ہے۔ بڑی جسے کہتے ہیں کہ چالاک چنٹ قسم کی نانی ہے، کوئی نارمل تو نہیں ہے، آخر جب بندہ ہے کہ نانی بن جائے تو بندہ جو ہوتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے چالاکیوں کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں، میں نے خیر اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ بیچ میں سے ایک ہیں، یہ بار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بیچ میں سے یہ ایک ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بیچ میں سے ایک ہیں۔ تو وہ جو دین فروش مولوی ہے مولانا فضل الرحمان، اچھا ویورز میں یہاں پہ ذرا ان باتوں کو روک رہا ہوں، میں نے کل انالائسس کیا اور میں نے تقریباً یہ حکومت کی جو 2.5-3 سال کی کارکردگی ہے اس کو بھی ایک جگہ پہ کیا، اور نواز شریف کے 3 دورے حکومتیں جو گزارے ان کو بھی میں نے، یعنی کہ جتنا بھی میں پیپر ورک کر سکتا تھا تقریباً کل شام میں کرتا رہا، رات تک گئے تھا۔ تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے، PTI کی جو حکومت ہے، اس کو جو نہیں چلنے دے رہی، یہ عدالتیں نہیں چلنے دے رہی، اور عدالتوں میں سے کون سی عدالت؟ یہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ جو ہے نا سر فہرست ہیں کہ یہ ان کو کسی طریقے سے چلنے، یعنی کہ جب بھی یہ کسی مجرم کے اوپر، کسی غبن کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ دونوں عدالتیں مجرموں کو نہ صرف تحفظ دیتی ہیں بلکہ بیل دیتی ہیں، اور اگر جس کے اندر سزا ہو جائے یہ سزا بھی معطل کر رہی ہیں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سزا معطل کر دیتا ہے، یا لاہور ہائی کورٹ جو ہے یہ سزا معطل کر دیتا ہے۔ حنیف عباسی کی آپ کے سامنے، مریم نواز آپ کے سامنے، شہباز شریف آپ کے سامنے، اور نواز شریف کی بھی آپ کے سامنے، اور ایون کے اور ان کو بھگانے میں بھی انہی عدالتوں کا ہاتھ ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو شہباز شریف کی جو ضمانت کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، کس موقع پر کی ہے، ان کی ٹائمنگ ذرا جج کیا کریں۔ یعنی کہ پہلے PDM بنائی گئی، PDM کے اندر شہباز شریف کو اندر رکھا گیا، اور مریم جتنا زہر اگل سکتی تھی اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، عوام کے خلاف اگلتی رہی، کیونکہ اقتدار سے باہر تو ان کی زندگی ہی نہیں ہے نا، یہ تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ملکہ عالیہ، وہ جو فردوس عاشق خوان کہتی ہے، وہ غلط نہیں کہتی، یعنی کہ یہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایک اعلیٰ طبقہ، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں، اور یہ جو عوام ہے ان کو شودر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو برہمن صاحبہ تھیں اور برہمن فیملی جو تھی، انہوں نے ایک پری پلان کے تحت شہباز شریف کو اندر رکھا، اور خود جو تھے جتنا بھی اس ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف انٹرنیشنل سطح پہ زہر گھول سکتے تھے گھولا۔ جب PDM ناکام ہو گئی، عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے، عوام نے کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک فتنہ اٹھایا جاتا ہے، تحریک لبیک والے فتنہ اٹھاتے ہیں۔ جب اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ شاہد خاقان عباسی کی طرح کے جو لوگ ہیں گے، جو جسے کہتے ہیں کہ پہاڑی خچر، یہ بیچ میں آ کے جناب اسمبلی کے اندر اس کے الفاظ سنیں کہ جناب تحفظ ناموس رسالت، ان بغیرتوں کو یہ شرم آنی چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں گے کہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے
اور ختم نبوت والی شک جو تھی وہ حلف نامے میں سے خارج کی گئی تھی، اور ان تمام کے یہ جو ہے شہباز شریف کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے شاہد خاقان اور مولانا فضل الرحمان، اور یہ ان تمام کے اس کے اوپر دستخط موجود ہے۔ اور دیکھیں یہ کس طریقے سے پینترا بدلتے ہیں، پینترا بدل کے عوام کے سامنے اس ٹائم اسمبلی کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے، جناب حرمت رسول پہ ہم مڑ مٹے کو، تو یار یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ ان دا باٹم، کہ تم جو یہ بار بار جو اپنے ملک سے یعنی کہ جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آ رہے ہو، نعوذ باللہ، تم جیسوں کے منہ سے تو یہ نام بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ کتنے غبن، کتنے چوری، کتنی ڈکیتیاں کر کے تم لوگوں نے یہاں پہ اور شاہد خاقان احمد یہ تو اپنا آبائی حلقے میں تو یہ بری طرح شکست کھائی ہے، اس کو اسد عمر نے دی ہے۔ اس کے بعد یہ شہباز شریف کے کسی لے پالک حلقے کے اندر، جہاں پہ شہباز شریف کے چپراسی اور نان بھائی اور یہ جو سستی روٹی والے جو لوگ تھے جو وہاں پہ رہتے تھے، اس حلقے سے تو اس کو جتایا گیا ہے جان بوجھ کے کہ ہاں یار یہ سیف حلقہ، ادھر سے اس کو کھڑا کرو، تو باتیں کرتا ہے۔ پینٹ اپنی امریکہ میں اتروا کر آیا، ادھر جوتے اتارنے کی بات کرتا ہے، ادھر بھی پھر بات کر دینا کہ جناب اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں پینٹ اتار کے سڑکوں پہ پھروں گا، ادھر بھی یہ بات کر دینا، یہ ادھر یہ بات نہیں کر رہا ہے، ادھر صرف جوتے اتارنے تک محدود ہے، جبکہ امریکہ میں اس کی پینٹ اور جوتے موتے سب کچھ اتار لیے گئے تھے، جرابیں بھی اتاری گئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے سیاست دانوں سے، اور یقین جانے ہم ترکی کی مثالیں دیتے ہیں، تو ترکی کی مثالیں تو ہم دیتے ہیں، لیکن ترکی کے اوپر عمل ایک دفعہ کریں نا، تو اس نے ترکی نے تقریباً 4-5 سیاست دانوں کو نا پھانسی کی سزا بھی دی تھی، اسی طرح کے وہ سیاست دان تھے، اسی طرح کے کرپٹ تھے۔ اور چائنا کا ماڈل تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ گولی تک کے پیسے جو ہوتے ہیں اس کے ورثاء سے وصول کرتے ہیں، کہ جو گولی ہے یہ بھی پبلک پراپرٹی تھی جو تمہارے اس غدار کو ماری گئی۔ لیکن پاکستان کے اندر میں نے ایک دن بات کی تھی کہ چور ہونا جرم نہیں ہے، پاکستان میں غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ جو نانی ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے، اب وہ جو پرنانا جو ہے وہ بھی باہر آ گیا ہے، وہ پرنانا جو ہے وہ کیا ایکچوئل جب یہ جیلوں میں ہوتے ہیں تو یہ بلڈ کینسر کے مریض اور جسے کہتے ہیں دماغی توازن ان کا کمزور ہو جاتا ہے، سننے سمجھنے کی صلاحیت وہ ہو جاتی ہے، سب بیماریاں ان کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کیونکہ ابلیس کی یہ پیداوار ہے تو اس وقت ان کی تمام جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دوبارہ رینیویٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کچھ عرصے پہلے شہباز شریف کا بیان تھا، عدالت کے اندر اس نے بیان دیا تھا کہ جناب مجھے آج کل کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، میں ذہنی لحاظ سے یہ ہوگی اور وہ ہوگی۔ اب اس کا ذہن جو ہے وہ 360 ڈگری گھومے گا، اور یہ 360 ڈگری رن کرے گا۔ بیوی کو اس نے پاگل ڈکلیئر کیا ہے کہ جناب، اور پاگل کے نام پہ یہ اثاثے منتقل کرتا ہے کہ میری بیوی پاگل ہو چکی ہیں، ان کے نام پہ یہ اثاث، وہ جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو لیے دنیا تو رکھی ہے، آخرت نہیں رکھی ہے، بہت برا حال ہوگا۔ آپ کے سامنے ان کے باپ کو کس طرح کا جنازہ نصیب ہوا، آپ لوگوں کے سامنے جو میاں صاحب، پھر گلثوم نواز کا جنازہ آپ کے سامنے، پھر نواز شریف کی والدہ کا جنازہ آپ کے سامنے، کہ اس جنازے کی کیا ہوگی کہ آپ جو بیٹے ہیں وہ بھی اور پوتے جو ہیں جن کا حق بنتا ہے قبر میں اتارنا وہ بھی موجود نہ ہو، پتہ نہیں کس نے اتارا، کون نہ ہوتا۔ تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو کرنی تھی، وہ یہ میں اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ کم از کم عوام کی یادداشت کے اندر یہ باتیں رہیں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں، نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اگر میری نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے وہ 3 جملے، ایک تو یہ ہے افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ یہ اب ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ 40% کا جو ہم پہ ایکسٹرا بوجھ ہے، اور تیسرا یہ کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے جو بھگوڑا ہو کر جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے لیکن اس ٹائم بھگوڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے سمدھی کے ساتھ کب واپس آئے گا، کم از کم اگر خود نہیں آتا تو سمدھی کو تو ایک دفعہ واپس بھیجے۔ وہ جو اسحاق ڈار جس کو یہ شاہد خاقان عباسی ننگا صاحب نے پکایا تھا اپنے طیارے کے اندر، اس کو تو واپس بلائے۔ تو یہ میری 3 ڈیمانڈ ہیں گی جو یہ میں ہر وقت اپنی ہر ویڈیو کے اندر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جان چاہوں گا تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔